इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? मैम डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह करते हैं मेरे साथ, उनके साथ डॉक्टर हैं। फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह। डॉक्टर सनाउल्लाह, क्या ताल्लुक है उनके साथ आपका? डॉक्टर फवाद मेरा कज़न है। आप लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा इनके साथ कब से कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूँ। 2013 से आप इनके साथ जी। हैं। कितने अब तक हो चुके हैं ट्रांसप्लांट? जहाँ तक मेरा आइडिया है 15 से 18 तक। आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैं टेस्ट करवाता हूँ पेशेंट्स। टेस्ट जी। मतलब मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। तो बाकी ऑपरेट वगैरह डॉक्टर सनाउल्लाह वगैरह करते थे और डॉक्टर कितने पैसे फवाद। मिलते थे आपको मुझे 50,000 पर पेशेंट? जी। अच्छा, आपको पता था कि इलीगल ट्रांसप्लांट? जी पता था। इसके बावजूद आप साथ दे रहे थे इनका? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमना का मामला इतना ज़्यादा उछला कि हर कोई इसी तरफ मुतवज्जो हो गया। जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं, बिल्कुल इस मौके पर इन दोनों से मतलब ये है कि मोमना की तरफ से नाम नहीं लिया गया था लीगी MPA का, लेकिन पता चला कि ये साकब चद्दड़ साहब हैं और इनका तल्लक चनियोट से है। ये तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर जीते थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। उनका नाम इस खातून की तरफ से पहले नहीं लिया गया था, लेकिन अब ये मामला बिल्कुल खोल के सामने आ गया है कि ये साकब चद्दड़ हैं जिनके बारे में ममूना इकबाल बात कर रही थी। और जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं, बिल्कुल इस मौके पर दोनों को NCIA की तरफ से एक दूसरे के सामने बिठा दिया गया है। इस वक्त वो दोनों NCCIA के ऑफिस में मौजूद हैं और उन दोनों को कल तलब किया गया था। ये एक इंस्पेक्टर की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि दोनों को हमने बुला लिया है। महमूना लाहौर की रहने वाली है, लेकिन वो कराची गई हुई थी, वरना तो कल या परसों ही इस मामले को टेक अप कर लिया जाता। बहरहाल जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं, दोनों को रूबरू बिठा दिया गया है। हो सकता है कि इस मामले का ड्रॉप सीन भी हो गया हो। बाकी ये भी आपके सामने रखना, ये तो आपको बता दिया कि साकब चद्दड़ साहब किस तरह से सियासत कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल किया, जीत गए तो मुस्लिम लीग नून में चले गए। और उन पर यह भी इल्जाम लगता है कि जिस तरह से पंजाब में पाकिस्तान में गुर्दा फरोशी हो रही थी, ये लोग भी गुर्दे फरोख्त किया करते थे। और इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुद भी तस्लीम किया कि उनके कजन दूसरे मुल्क से आते थे, फलां डॉक्टर भी हुआ करता था, वो भी ये सारा कुछ करते थे और इनको कितने पैसे मिलते थे। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये सारा कुछ भी बताया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके पास आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी टायरों वाली गाड़ियां हैं, इनके इलाके में बड़ी टायर वाली गाड़ी की बड़ी अहमियत गिनी जाती है, मानी जाती है। इनके पास आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कहा जाता है कि गुर्दों के कारोबार ही की वजह से है। यहाँ पे गरीब लोगों के गुर्दे निकाले जाते थे। दूसरे ममालिक से जो लोग यहाँ पे आते थे, अमीर तरीन लोग यहाँ पे गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया करते थे। उनसे कितने पैसे लिए जाते थे और इन गुरबा को कितने दिए जाते थे, ये एक अलग इशू है। हमने यहाँ पे ये बताना था कि इन पर ये इल्जाम लगता है कि, बल्कि आपको ये बता भी देते हैं, सुना भी देते हैं कि इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा, अपने कजन के बारे में कहा और एक दूसरे डॉक्टर के बारे में कहा जो ट्रांसप्लांट किया करता था। उनके साथ इन्होंने कहा कि कोई रिश्तेदार, बल्कि उनको तो शायद पहचानने से ही इन्होंने इनकार किया। बहरहाल इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पहले क्या कारोबार करते रहे हैं। पापा जी साकिब में। डॉक्टर हैं आप? नहीं मैं डॉक्टर नहीं, क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदार करता हूँ। कहाँ पे? चिन्योट में। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? मैम डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह करते हैं मेरे साथ, उनके साथ डॉक्टर हैं। फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह। डॉक्टर सनाउल्लाह, क्या जी। ताल्लुक है उनके साथ आपका? डॉक्टर फवाद मेरा कज़न है। आपके कजन है वो? जी। वो तो कहते हैं मैं जानते ही नहीं साकिब को, कज़न है। तो वो तो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, रिश्ते कैसे नहीं पहचाने जाते। और अल्तमश अल्तमश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कब से जानते हैं इन दोनों को? 2 महीने हो गए। 2 महीने से? जी अल्तमश को। और डॉक्टर फवाद तो आपके डॉक्टर कजन फवाद है, मेरा जाहिर कज़न है। है। जी। लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा इनके साथ कब से कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूँ। 2013 से आप इनके साथ जी। हैं। कितने अब तक हो चुके हैं ट्रांसप्लांट? जहाँ तक मेरा आइडिया है 15 से 18 तक हो चुके हैं। 15 से 18। जी। कहाँ से लोग आते थे? ये ओमान और जॉर्डन से। जॉर्डन और ओमान से। तो अरेंज कौन करता था? डॉक्टर फवाद करता था सारा। और तो सुना, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? मैं टेस्ट करवाता हूँ पेशेंट्स। टेस्ट जी। मतलब मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। तो बाकी ऑपरेट वगैरह डॉक्टर सनाउल्लाह वगैरह करते थे और डॉक्टर कितने पैसे फवाद। मिलते थे आपको मुझे 50,000 पर पेशेंट? जी।
اچھا، آپ کو پتا تھا کہ انلیگل ٹرانسپلانٹ؟ جی پتا تھا. اس کے باوجود آپ ساتھ دے رہے تھے ان کا؟ جی. اب چلتے ہیں کہ ان دونوں کے مابین کوئی تعلق تھا یا کوئی تعلق نہیں تھا. ایسے ہی انہوں نے مومنہ کی تصویر دیکھی یا کوئی ویڈیو دیکھی، ان پر فریفتہ ہو گئے اور ان کو دھمکیاں دینے لگے. ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو اب میڈیا پر آ چکی ہے کہ ان دونوں کے مابین ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. 4-5 سال پہلے کسی تقریب میں یہ آپس میں ملے تھے اور جیسے ہی ایک دوسرے کے سامنے آئے، دونوں کو ایک دوسرے سے وہ ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملی. آنکھیں ملنے کے بعد ان کے دل بھی مل گیا اور انہوں نے وعدے وعید بھی کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہی. کہاں کہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی خود بتا دیں گے. رابطے ان کے رہے اور شادی کے لیے بھی دونوں تیار ہو گئے. معاملات آگے بڑھ رہے تھے کہ اس خاتون کو پتہ چلا مومنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی. ان کو پتہ چلا کہ اس بندے کی تو شادی ہو چکی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں. اس لیے انہوں نے ان سے کنی کترانا شروع کر دی، ان سے کترانا شروع کر دیا. تو اس معاملے کو بندہ آگے لے جانا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا. وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو کہ میڈیا میں آیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو یہاں سے معاملہ بگڑتا چلا گیا اور اس خاتون کی طرف سے پھر NCCIA کو شکایت کر دی گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب تک بھی انہوں نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ آفس کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہنا پرویز بٹ کی طرف سے آج یہ بیان دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے آفس کا اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کے آفس کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا. بہرحال ان کی طرف سے NCCIA کو درخواست دے دی گئی اور اس کی طرف سے فوری طور پر کارروائی یہ عموماً ہوا کرتی ہے کہ وہ جو بندہ درخواست دیتا مدعی ہوتا ہے اس کو کام میں ہی بلاتے ہیں، اس موقع پر بلاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز تو اپنے طور پر وہ انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کیس میں یہ لگتا ہے کہ ابھی NCCIA کی طرف سے انویسٹیگیشن نہیں کی گئی تھی. جیسا کہ میمونہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ آفس بھی اس بندے کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب یہ انفارمیشن سامنے آ رہی تھی، ان کا نام چدر صاحب کا نام بھی سامنے نہیں آ رہا تھا. لگ تو یہی رہا تھا کہ چدر صاحب ان کو ایسے ہی یک طرفہ طور پر ہراساں کر رہے ہیں اور اس خاتون کا ان کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. یہ تاثر بنتا تھا. لیکن اب یہ ظاہر ہوا ہے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان دونوں کے مابین اچھے خاصے بے تعلقات ہوا کرتے تھے. اور جیسا کہ اس خاتون کی منگنی ہو چکی ہے لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی. یہ بندہ کیسے متحرک ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس لیے بھی یہ بندہ پانی مارنے کے لیے متحرک ہو گیا ہو کہ وہاں پہ اس کی شادی نہ ہو سکے اور ان صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہاں سے جواب دے، منگنی نہ کرے اور میرے ساتھ شادی کر لیں. میمونہ کی طرف سے شاید پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی جو پہلے ہی شادی شدہ ہے بلکہ بچوں کا باپ بھی ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دونوں ٹک ٹاکر بھی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کے یہ ایک طرح کا پلان کیا ہو، ڈرامہ رچا ہو کہ ہمارے ٹک ٹاک زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں. یہ جو صاحب ہیں چدر صاحب، ان کے ٹک ٹاک جو ہیں ان میں کئی پر تو ویو کروڑوں میں ہیں. تو کیا یہ دونوں اپنے ویوز کو اسی طرح سے میمونہ کے ویوز بھی بہت بے شمار ہوتے ہیں، تو کیا یہ اپنے ان ویوز کو کروڑوں سے اربوں میں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک طرح کی مارکیٹ میں خبر گھوم رہی ہے کہ دونوں مل کے ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ دونوں مل کے ایسا کچھ نہیں کر رہے، بلکہ یہی نظر آتا ہے کہ خاتون ان سے دور ہونا اس لیے چاہتی تھی کہ ان کی شادی ہو چکی تھی. اگر ان کی شادی نہ ہو چکی ہوتی تو دونوں نے جس طرح سے ایک دوسرے کو دل دے دیا تھا اب تک یہ شادی انجوائے کر رہے ہوتے، اب تک یہ شادی شدہ ہو چکے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے نکے نکے نیانے بھی ہو چکے ہوتے اور وہ آج کھیل کود کر رہے ہوتے اور یہ NCCI کے آفس میں ایک دوسرے کے روبرو ہونے کی بجائے آج کسی اور ملک میں پھر رہے ہوتے، سیر کر رہے ہوتے، یا کم از کم پاکستان ہی کے کسی سیاحتی مقام پر گرمیوں کی چھٹیاں یا گرمیوں کے دن گزار رہے ہوتے. تو باقی کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے چدر صاحب کی. کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو امریش پوری ہے، یہ دیکھیں کہ اس نے امریش پوری کی طرح اس خاتون کو لوٹنے کی کوشش کی، بلکہ عزت لوٹنے کی کوشش کی. ان کے خلاف کس طرح سے محاذ کھڑا کر دیا، کس طرح سے اس کو بلیک میل کر رہا ہے، کس طرح سے اس کو ہراساں کر رہا ہے. لوگ ان کو امریش پوری انڈین فلموں کے ویلن ہوا کرتے تھے اور ان کے کردار میں عموماً یہ شامل ہوا کرتا تھا کہ وہ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے.
تھے. تو اس طرح سے ثاقب چدر صاحب کی تصویر کے ساتھ امریش پوری کی تصویر بھی لگائی گئی ہے. دوسری طرف ثاقب چدر صاحب اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کون جو ولن بنے, جو اپنے آپ کو امریش پوری کہلوائے یا اپنے آپ کو راجیش کھنہ کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. ان کا ایک ٹکلا میں انہوں نے اپنے آپ کو راجیش کھنہ بھی کہا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی ان کا ذرا ٹک ٹاک ملاحظہ کر لیجئے. مارکیٹ میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ میمونہ اقبال کو اس لیے ان کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے. انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر بنایا جائے. ان کا منہ بند کرنے کے لیے میمونہ کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا. اس میں کس حد تک صداقت ہے, کس حد تک حقیقت ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. ذرا اندازہ کیجئے کہ اس بندے کے بارے میں کہا گیا, بلکہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم گردے بیچا کرتے تھے, گردے نکالا کرتے تھے, ٹرانسپلانٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے ڈاکٹر کا نام لے دیا, انہوں نے اپنے بھائی کزن فواد کا نام لے دیا, باقیوں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا. تو ناظرین اندازہ کیجئے کہ ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے عوامی نمائندے کتنے طاقتور ہیں. اور یہ بندہ گردے بیچ بیچ کے اس مقام پر چلا گیا کہ وزیر بننے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. تو کل اس کو مزید آگے بڑھنے کا موقع ملا تو آپ لوگوں کے, ہم لوگوں کے یہ گردے بھی نکالیں گے, یہ دل بھی نکالیں گے, جگر اور آنکھوں تک بھی نکال کے بیچ دیا کریں گے. یہ بھائی صاحب جو ہے, چدر صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان خاتون کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ہماری حتمی رائے بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون ان کو بلیک میل کر رہی ہوں. یہ پاکستان ہے, بلکہ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی, بلکہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد بھی کئی معاملات پھر بھی سامنے نہیں آتے. ہمارے پاس ان دونوں کے حوالے سے جو تفصیلات آئیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کمنٹس میں اس کا انتظار رہے گا.